ہو، چاہے انفرادی ہو، چاہے جنازے کی ہو، چاہے خسوف کی ہو، چاہے کسوف کی ہو، چاہے استسقاء کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، لا صلاۃ لمن، اس شخص کی کوئی نماز نہیں لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ حدیث قولی ہے، یعنی اللہ کے رسول یہاں حکم دے رہے ہیں پڑھو۔ مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے؟ مفہوم مخالف یہ منطق کا اصول ہے۔ جیسے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومنو تم غم نہ کرو، تم اداس نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی صاحب حکومت رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے؟ اگر مومن نہیں ہو تو سب سے زیادہ ذلیل رہو گے، سب سے زیادہ رسوا تم رہو گے۔ اور آج مسلمان سب سے زیادہ رسوا اور ذلیل ہے پوری دنیا کے اندر، اور عالم اسلام کے اندر بھی، اور پوری دنیا کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ایمان، اللہ جس ایمان کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، ہمارے اندر وہ ابھی ایمان ہے نہیں۔ شرط ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو بلند رہو گے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، یہ اصول فقہ کا اصول ہے۔ اگر شرط فوت ہو گئی تو مشروط بھی فوت۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ وہی پڑھ رہے ہو سورہ فاتحہ، وہی پڑھ رہے ہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، لیکن بغیر وضو کے، کیونکہ وضو شرط ہے، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ اگر ایمان ہے تو بلندی ملے گی، اور ایمان نہیں ہے تو ذلت ملے گی۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ اسی طریقے سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ، کوئی نماز قبول ہی نہیں لمن، اس کی لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ ہاں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز، اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ پڑھو۔ دوسری حدیث قولی ایک اور لے لیتے ہیں تاکہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافقت آمینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ یہ حدیث بھی امام بخاری کتاب الصلاۃ میں بالکل ایسی ہے جیسے میں نے پڑھ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث پڑھتے جاؤ، شرماتے جاؤ، حدیث پڑھتے جاؤ، فیصلہ کرتے جاؤ۔ حدیث پڑھنے پر پڑھنے والے کو گالی دو گے تو یہ گالی حدیث پڑھنے والے کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر پڑے گی، اور جو رسول کو گالی دے وہ اپنا انجام خود سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال الامام، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو تم بھی زور سے کہو آمین۔ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ ان وافقت آمینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کھا گئی تو اللہ اس کا انعام کیا دے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اب تک تم نے جتنے گناہ کیے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صغیرہ، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کسی کا حق مارا ہے، بلی صاحب اچھا نماز پڑھ لیں گے تو معاف ہو جائے گا۔ گئے کسی کو قتل کیا، امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، معاف ہو گئے زندگی بھر کے گناہ۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے وہ بغیر توبہ کے۔ حدیث ہے زبردست، حدیث ہے بخاری کی، حدیث تو صحیح ہے۔ مولوی صاحب بیان کرنے والے ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ بھی صحابی ہے، صحیح ہے حدیث ہے، وہ بھی صحیح ہے، نبی کا فرمان بھی صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ میرے باپ نے 9 9 19 کہا ہے، میں 18 کہتا ہوں۔ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہی کریں گے۔ آج ہم کو سب سے زیادہ ہندوستان میں پریشانی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں مولوی صاحب بات تو تمہاری سمجھ میں آ رہی، لیکن اب تک جو ہم کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ نئے لوگ جو ہماری تقریروں سے اور معراج ربانی صاحب کی تقریر سے اور سعودیہ کی کیسٹوں سے یا وہاں کے سفر سے جو اہل حدیث ہو رہے ہیں، ان کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بڑے سخت ہو ہی رہے ہیں۔ ہم کو سب سے زیادہ پریشانیاں ان سے ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہاں اب آ گیا کل کا لڑکا، ابھی تک ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں۔ سب سے زیادہ مجھے ان کے ساتھ اپنا دماغ خراب کرنا پڑتا ہے کہ ان کو کیسے سمجھاؤں۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم بھی کہو آمین۔ فرشتے بھی آمین بولتے،
اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبی تو اب تک کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. ما تقدم من ذنبی جو تم سے گزر چکے ہیں جو تم کر چکے ہو وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. او لوگوں کیوں روکتے ہو ہمیں زور سے آمین بولنے سے کہ یہ تو ہمارے صغیرہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کے دائرے سے تم بھی اپنے صغیرہ گناہوں کو معاف کر لو. میرے بھائیو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبشر بن کے آئے تھے جو بشیر بن کے آئے تھے جو خوشخبریاں دینے والے بن کر بھی آئے تھے یہ ان کی زبان سے خوشخبری سن کر پھر تم اس خوشی کو کیوں نہیں لینا چاہتے ہو اپنے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرانا چاہتے ہو. میرے بھائیو دعا کرو اللہ تعالیٰ تم کو بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو بھائی ہماری صفوں میں بیٹھ کر بھی آمین زور سے نہیں بولتے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو حدیثیں ہو گئی ہیں آپ کے سامنے قولی یعنی جب امام کہے آمین تو تم بھی کہو آمین یعنی حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول. قولی حدیث ہے یعنی جو کہا وہ عمل کرو. فعلی حدیث لے لیتے ہیں. آپ نے حکم تو نہیں دیا لیکن کر کے دکھایا. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاه فاذا استوينا كبر. رواه ابو داود وصححه الالبانی. یہ حدیث ابو داود کی ہے اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تخریج ابو داود کے اندر لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو. بڑی زبردست حدیث ہے. نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبی صفوفنا. پہلے تو آپ یہ سمجھ لو کہ کانا جب پہلے مضارع پر آتا ہے تو اس کو ماضی استمراری کے معنی میں کرتا ہے. استمرار کنٹینیو ریگولر. جیسے کانا یرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ اللہ کے رسول برابر ہاتھ اٹھاتے تھے یعنی شروع سے لے کے آخر تک. بہت سے لوگ کہتے ہیں بت لے کے آتے تھے پہلے. آپ کے یہاں شاید مشہور ہو ہمارے یہاں تو بہت مشہور ہے. اس لیے رفع الیدین کرتے تھے تاکہ بت گر جاتا تھا. ارے اللہ کے بندے وہ تو پہلے ہی رفع الیدین میں گر گیا تھا. بھائی تم تو بڑا لمبا والا رفع الیدین کرتے ہو نا. اللہ وہ تو پہلے ہی گر گیا تھا. اختلاف اس پر نہیں ہے. اختلاف تو اس پر ہے جو رکوع سے میں جاتے وقت کیا جاتا ہے اور رکوع سے اڑتے وقت کیا جاتا ہے. یہاں کیوں رفع الیدین کرتے تھے اس پر اختلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول نے رفع الیدین پہلے کرتے تھے بعد میں منع کر دیا. جب بعد میں منع کر دیا تو تم پہلے والا رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ اپنے ہی داؤں میں خود ہی پھنس جاتے ہو. اگر منع کیا تو سارے رفع الیدین سے منع کیا ہوگا. تو سارے رفع الیدین سے منع کیا ہے تو پھر تم پہلا والا کیوں کرتے ہو؟ اچھا چھوڑو عید کی تکبیرات میں کیوں کرتے ہو؟ 6 تکبیریں پڑھتے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. وہاں تو تم 6 میں رفع الیدین کرتے ہو. کیا ادھر وہ بت لاتے تھے یہاں کیوں کرتے ہو تم؟ ارے مولوی صاحب کیا بتائیں میں ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہم کریں گے. یہ کوئی جواب ہے؟ اچھا چلو وتر پڑھتے ہو نا. چلو ہم تو یہیں سے کہہ دیتے ہیں قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن. ہم تو یہیں سے پڑھنا شروع کر دیتے لیکن تم تو پورا قل هو الله احد اللہ اکبر پھر پڑھتے ہو اللهم انا نستعينك. یہاں جو رفع الیدین کرتے ہو یہاں کون سا بت تھا؟ کون سی مورتی تھی؟ اس کا جواب قیامت کی صبح تک تمہارا مولوی بھی نہیں دے پائے. معلوم ہے پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلا عشق رسول. بخار انہیں آتا ہے بخاری نہیں آتی. سنو ابو داؤد کی حدیث وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسبي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوينا كبر. فاذا استوينا كبر. اذا کا استعمال بھی دیکھ لیجئے. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کانا رسول اللہ کانا آرا فعل مضارع پر کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبی صفوفنا. اللہ کے رسول کوئی نماز اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ ہماری صفوں کو بالکل درست نہیں کر دیتے تھے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبی صفوفنا. اللہ کے رسول برابر صفوں کو درست کرتے تھے. یعنی کوئی نماز آپ نے ایسے نہیں پڑھائی کہ امام نے کہا ہو مؤذن نے کہا ہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور امام نے فوراً کہہ دیا اللہ اکبر. ایسی کوئی نماز نہیں پڑھائی اللہ کے نبی نے جب تک کہ صفوں کو درست نہیں کر دیا.
اور حدیث کے الفاظ دیکھیے فَإِذَا اسْتَوَيْنَا، جب ہم بالکل سیدھے ہو جاتے، جب ہم بالکل صحیح ہو جاتے، جب ہم بالکل لائن سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہو جاتے، تب آپ کہتے کبر اللہ اکبر، تب کہتے یعنی جب ہم صحیح ہو جاتے تب آپ کہتے کبر اللہ اکبر. یہاں تو ہمارے مولانا صاحب پہلے ہی سے مصلی پر قبضہ جمائے بیٹھے کہ کوئی وہابی قبضہ نہ کرے. آج تو حی علی الصلاۃ پر بھی اٹھنے کا بڑا رواج چل پڑا ہے. اللہ کے رسول صفوں کو اتنا درست کرتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کبھی کبھی آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوا کرتی تھی اور آپ آگے والے لوگ جو آگے صفوں سے کھڑے ان کو اپنی چھڑی سے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور کبھی پیچھے والوں کو کھینچ کر آگے کر دیا کرتے تھے. صفوں میں دوڑتے تھے اور آپ کبھی کہتے تھے سو صفوفکم یرحمکم اللہ، اللہ صفوں کو درست کر لو، اللہ تم ہم سب پر رحم فرمائے. کبھی آپ کہتے تھے او لوگوں صفوں کو درست کر لو، اس لیے کہ صفوں میں اگر جگہ باقی رکھو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں منافقت پیدا کر دے گا. کبھی آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں صفوں کو بالکل سیدھا کر لو، اگر صفوں میں جگہ خالی رہے گی تو شیطان اس جگہ سے گزر جائے گا. یہ اس بات کا کیا حکم ہے کہ بار بار تاکید کر رہے ہیں، یعنی اس کی بڑی تاکید ہے. آج ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے اور روٹھے ہوئے اور نفاق سے بھرے ہوئے، کہیں اس بات کا نتیجہ تو نہیں کہ کوئی ایک بارش سے دور کھڑا ہے، کوئی ایک پھر دور کھڑا ہے، کہیں ایسی چیز کا نتیجہ تو نہیں. اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا. بعد میں نے اب پڑھی ہے، یعنی جو پہلے نہیں پڑھ چکا تھا فصلیتہما الآن، وہ میں نے اب پڑھی ان دونوں رکعتوں کو. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ سے یہ سنا کہ یہ سنتیں تھی، کوئی نئی نماز نہیں، یہ پہلے پڑھنا چاہیے تھی، نہیں پڑھ سکا مجبوری کی وجہ سے، تو جماعت میں شریک ہو گیا. اور اس کے بعد میں اس نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ میں نے اب پڑھی ہے. یہ جواب سن کر فسکت رسول اللہ، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جب جماعت ہوا کرے تو تم جماعت چھوڑ کر پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھ لیا کرو، بعد میں جماعت میں شریک ہو جایا کرو. اور یہ بھی نہیں کہا کہ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے اگر کسی آدمی کی مجبوری میں 2 رکعت سنتیں پہلے چھوٹ جائیں اور جماعت ہو رہی ہو تو وہ جماعت میں شریک ہو جائے. سنتیں وہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. بلکہ اس حدیث کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو کئی مسئلے نکلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، پہلا مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے بعد چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیتے. کیوں؟ اگر آپ کا چہرہ قبلے ہی کی طرف ہوتا تو آپ دیکھتے کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرض نماز پڑھانے کے بعد دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیتے. اگر مقتدیوں کی طرف چہرہ نہ کیا ہوتا تو وہ آدمی نظر نہیں آتا ہے. اس حدیث سے اور سنت سے کس کو محبت ہے؟ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ اس سے سوال ہی نہیں کرتے، کیونکہ آپ سمجھ لیتے کہ یہ تو سنتیں پڑھ رہا ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا، تو آپ نے اس کو بلائی ادھر اور اس سے پوچھا صلاۃ الصبح رکعت ہے، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یہ تو نے کون سی نماز پڑھی؟ آپ اس سے سوال کر رہے ہیں. نبی کا سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے قریب کا علم نہیں ہے اللہ کے رسول کو کہ یہ آدمی جو ابھی نماز پڑھ رہا ہے کہ سنت تھی یا فرض یا کوئی نئی ایجاد، بلکہ آپ نے سوال کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیا. ہاں نبی کو تو اتنے قریب کا علم نہیں ہے، ہماری بلیوں کو قیامت تک کا علم ہے. بلیوں کو، لوگوں کو چھوڑو. کسی پیر صاحب کی بلی تھی، اس کو بھی قیامت تک کا علم تھا. ہمارے یہاں بہت مشہور ایک علاقہ ہے، نام نہیں لوں گا وضو ٹوٹ جائے گا، بہت مبارک علاقہ ہے، بڑی بڑی شخصیتیں وہاں پیدا ہوئی ہیں. وہاں کے ہمارے پیر صاحب بیچارے تقریر کرتے کرتے قرآن کی آیت بھول گئے. بھولتے ہوئے کہنے لگے دور دور ہٹ. لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا یہ کیا تھا؟ کہنے لگے خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، اس کو بھگا رہا تھا. ہندوستان کے شہر میں بیٹھے ہیں، شہر بتا دوں میں بریلی کا، بریلی میں بیٹھے ہیں اور خانہ کعبہ کا کتا بھگا رہے ہیں. کہتے دور دور. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہا؟ کہا کہ خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، میں اس کو بھگا رہا تھا. ان کی بیوی بھی آئی تھی تقریر سننے. کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں کہ ان کو اتنی دور کی خبر کیسے ہے. یہ فیوریٹ ان کے فوڈ، جو فیوریٹ کھانا تھا ان کا، وہ سادہ چاول اور اس کے اوپر گھی اور چینی یہ ملا کر وہ کھایا کرتے تھے. یہ ان کی فیوریٹ غذا تھی. تو بیوی نے کہا اچھا تم بیٹھو میں کھانا لے کے آتی. تو بیوی نے کیا کیا، گھی اور چینی پلیٹ میں نیچے رکھ دی اور اوپر سے سادہ چاول ڈال کے دسترخوان پہ لگایا کہ تم اس کو کھاؤ، میں پانی لے کے آتی. وہ پانی لے کے جب تک آئی تو یہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے. بیوی نے کہا ارے کھاتے کیوں نہیں ہو؟
لگاؤں گا تھپڑ کم وقت کہیں گی، سادہ چاول کھاؤں، گھی اور چینی تو لے کے آؤ. کہو کل تو تقریر کر رہے تھے، بریلی میں بیٹھ کر خانے کعبہ کا کتا دکھائی دے رہا تھا اور یہاں سے بیٹھے بیٹھے خانے کعبہ کا کتا بھگا رہے تھے، اور آج اس پلیٹ کے نیچے چاول کے نیچے گھی اور چینی میں نے رکھ دیا، وہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. پگڑی اتاری کہنے لگے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. سر کھجاتے ہوئے بولے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یعنی گھر ہی کے لوگ لنکا ڈھاتے ہیں. گھر ہی کے لوگ جو ہیں کبھی کبھی افواہوں کو، یہاں تو بلیوں کو کتوں کو بھی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے. تصور کیجئے، توہین مت کرو رسول کی، حدیثوں کو اپنے مقام پر رہنے دو. صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ نماز اس لیے پڑھی ہے کہ میں 2 رکعتیں اس سے پہلے جو پڑھی جاتی تھی وہ میں پڑھ نہیں سکا، فصلیتہما الآن، وہ میں نے اب پڑھ لی ہے. فسکت رسول اللہ، لفظ سکتا یہ غور کی سکوت فرما گئے، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اور رسول کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام بھی جائز ہے. اگر کوئی آدمی اچھا ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ صحابہ بھی یہ جانتے تھے کہ جماعت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں ہے، اسی لیے وہ الگ سے نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ جماعت میں شریک ہو جاتے تھے. جب صحابہ کا بھی یہ عمل تھا تو ہمارا یہ عمل کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے، قولی 2، فعلی 1، تقریری 1، اور سنت پر طلحہ ابن عبداللہ والی اور حضرت انس کی 2 روایتیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتباع سنت کیا ہے. ایک دلچسپ واقعہ وہ آپ کے لیے اتباع سنت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں اور بتانا چاہتا ہوں، اور مجھے تب تک 1.5 گھنٹہ بھی ہو جائے گا. میرے بھائیوں، پتہ نہیں میں کیوں آپ لوگوں کے سامنے آج اتنے جذبات میں بہہ گیا. میرے ابو نے بہت سخت منع کیا تھا پاکستان میں جانے کے بعد آپ الٹی سیدھی تقریریں نہیں کرو گے. گھر پہ میں نے کہا تھا کوئی کسی کو چھیڑخان، اب میں کیا کروں جب حدیثیں ہی ایسی آ رہی ہیں تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. بہت سختی کے ساتھ ڈانٹا تھا کہ تم تقریر ہی نہیں کرو گے، تم جاؤ اپنے رشتہ داروں سے مل کے چلے آنا. بالکل منع. آج تک فون آ رہا ہے ان کا کہ کوئی تقریر تو نہیں ہو رہی. میں نے کہا نہیں، اب تو وہ بے نظیر کے حادثے کو لے کر معاملہ 1 ہفتے تک جب رک گیا تھا، میں نے کہا نہیں ابھی تقریریں نہیں ہو رہی ہیں، اس وقت ہو بھی نہیں رہی. یہ حالات ہیں. لیکن حدیث ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی، کسی پر بھی پڑھ سکتی ہے. اس کو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے خلاف. میں آپ سے بس حدیث وہ چیز ہے جو رسول کے چچاؤں کو نہیں چھوڑتی ہے. ابو جہل اور ابو لہب کے خلاف بھی آ جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کا چچا ہے، یہ نبی کا فلاں ہے، یہ نبی کا. جب آ رہی ہے، جب نبی کے خاندان والے اس سے نہیں بچ سکتے ہیں تو ہماری اور آپ کی حیثیت اور ہمارے اور آپ کا مقام اور ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تصور کیجئے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہ اگر تو مجھے رسول نہ بناتا میرے لیے بہتر ہوتا کہ تو جناب محمد رسول اللہ کو امتی بنا دیتا. میرے بھائیو، آپ تو امتی ہیں نبی کے، ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ہمیں شرف اور بزرگی حاصل ہے کہ ہم امتی ہیں نبی اکرم کے. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں رسول نہ ہوتا، امتی ہوتا محمد رسول اللہ کا تو میرے لیے بہتر ہوتا. تو ہم تو امتی ہیں، ہمارے لیے کتنا بہتر. افسوس ہے کہ آج کا انسان سپریم کورٹ کو چھوڑ کے ہائی کورٹ میں جائے. ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. اماموں، پیروں، ولیوں، مولویوں کی بات غلط ہو تو سپریم کورٹ جناب محمد رسول اللہ کی عدالت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن رسول کی حدیث آ جانے کے بعد کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میرے امام نے، میرے پیر نے، میرے ولی نے، میرے بزرگ نے، میرے مولوی نے سائن کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. میرے بھائیوں، رسول کی عدالت کو اور رسول کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول کی عدالت سپریم کورٹ ہے. اور یہ ایسی سپریم کورٹ ہے کہ جس کے بارے میں صاف کہہ دیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اگر رسول کے فیصلے سے تو خوش تو ہے، مان تو لیا ہے تو نے، لیکن اگر تنگی آ گئی تیرے دل میں کہ کاش یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جاتا. زمین جائیداد کے بٹوارے میں نبی نے فیصلہ کر دیا اور تو مان تو لیا کہ ہاں ٹھیک ہے نبی کا فیصلہ ہے، میں نے مان تو لیا، لیکن اگر تیرے دل میں تنگی آ گئی، اگر میرے لیے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی فیصلہ ماننے کے باوجود اگر یہ تنگی آ گئی، فی انفسہم حرجا، اگر تنگی تو نے اپنے دل کے اندر پیدا کر لی، مما قضیت، جو رسول نے فیصلہ کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک تو پوری طریقے سے اس کو تسلیم نہیں کر لے گا، لا یؤمنون، تو مومن نہیں ہو سکتا ہے. فلا وربک، اور اے رسول اس پر میں تیرے رب کی یعنی اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے سپریم کورٹ جس کے بارے میں فیصلہ ماننے کے باوجود صرف اتنا سا خیال آ گیا، اللہ کے نبی فیصلہ تو مان لیا میں نے، لیکن اگر میرے حق میں ہو جاتا تو اچھا ہوتا. اگر اتنی سی بات ہمارے دل میں آ گئی تو ہم مومن نہیں ہیں. اور جو ہم رسول کی حدیثوں کو سر عام ٹھکرا رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے امام نے اور ہمارے بزرگ نے اس کو ترجیح نہیں دی ہے، وہ لوگ ذرا تصور کریں کہ کیا معاملہ ہوگا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. راستے میں ایک آدمی نے اس کے گلے میں اپنے سر سے امامہ اتار کے اس کے گلے کے اوپر ڈالا اور اس کو کھینچا اور اس کو بیابان جنگل کی طرف لے گیا. ترمذی ابواب الحدود کی روایت ہے. لے گیا اس کو ایک جگہ پر فقضى حاجته اور اس نے اس کے ساتھ پوری طریقے سے زنا کر لیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے نکلی, ایک آدمی پیچھے سے نکلا اور اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور اس نے اس عورت کے اوپر ڈال دیا, پھر اس کو کھینچا, کھیت میں, کھلیان میں, بیابان جنگل میں لے گیا. فقضى حاجته اور اس نے اس کے ساتھ پوری طریقے سے زنا کر لیا. فقام ففر پھر کھڑا ہوا اور بھاگا. فقامت فساخت پھر وہ عورت بھی کھڑی ہوئی اور چیخنے لگی, اے لوگوں میری مدد کے لیے نکلو, ایک بدقماش انسان میری عزت کو لوٹ کر, میری عزت کو چھلنی چھلنی کر کے بھاگ رہا ہے. اس کی آواز سن کر ایک آدمی نکلا اور بھاگنے والے آدمی کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا, لیکن وہ عورت چیختے ہوئے چاروں طرف گھومتی جا رہی تھی. جب اس عورت کی نظر بھاگنے والے آدمی کے اوپر پڑی تو یہ سمجھی کہ یہی بھاگنے والا آدمی میرے ساتھ زنا کر کے بھاگ رہا ہے. اتنے میں 10 یا 15 آدمی اس کی آواز سن کر نکل آئے اور وہ بھی بھاگنے والے آدمی کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے. جو آگے بھاگ رہا ہے وہ تو ان کی نظروں میں نہیں آ رہا ہے, جو ان کے آگے بھاگ رہا ہے وہ آدمی ان کی نظروں میں آ گیا, اور یہ بھاگتے بھاگتے اتنی تیز دوڑے کہ اس نے بھاگنے والے آدمی کو پکڑ لیا. اس آدمی نے کہا مجھے چھوڑو, میرے آگے جو آدمی بھاگ رہا وہ ابھی ایک گلی میں گھس گیا, میں نے اس کو دیکھ لیا ہے, مجھے چھوڑو, مجھے جانے دو, کم سے کم اس کو میں دیکھ لوں, یہ گلیاں میری پہچانی ہوئی ہیں. یہ کہنے لگے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, زنا تو نے کیا, بھاگ رہا تو اپنی جان بچانے کے لیے اور کہہ رہا کہ میرے آگے ایک اور آدمی بھاگ رہا. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی. کہا اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا. کہا کچھ نہیں, تجھے اس عورت کے پاس چلنا ہے. کہے میرے بھائیوں مجھے چھوڑ دو, میں اس اصلی مجرم کو پکڑ لوں جو اس عورت کی عزت کو لوٹ کے بھاگا ہے. میں جانتا ہوں, میں اس جگہ کا رہنے والا ہوں, میں گلیوں سے واقف ہوں, مجھے جانے دو اس کو پکڑنے کے لیے. انہوں نے کہا اگر تو نے زنا نہیں کیا تو تو میرے ساتھ اس عورت کے پاس چل, وہ تجھے دیکھے گی اور دیکھ کر خود ہی کہہ دے گی کہ تو زانی نہیں ہے. ارے جب تو نے زنا ہی نہیں کیا تو ڈرتا کیوں ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مجھے ڈر بالکل نہیں ہے, لیکن میں اس لیے تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اصل مجرم اتنی دیر کا فائدہ اٹھا کر کہیں بھاگ نہ جائے. کچھ نہیں, چل. کہا چلو, جب میں نے زنا ہی نہیں کیا تو ڈر کس بات کا, چلو وہ عورت دیکھ کر مجھے خود ہی کہہ دے گی کہ میں نے زنا نہیں کیا. اللہ وہ آیا, اس آدمی کو پکڑ کے 10 یا 15 حدیث کے الفاظ ہیں عشرہ او 15 یعنی 10 یا 15 آدمی اس کو پکڑ کے اس عورت کے پاس لائے. کہا میری بہن یہ آدمی بھاگ رہا تھا, میں نے اس کو پکڑ لیا, دیکھو یہی ہے جس نے تیرے ساتھ زنا کیا. وہ عورت قریب ہوئی اور قریب آنے کے بعد اس نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد چیختے ہوئے انداز میں کہنے لگی واللہ ھذا ہوا, اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا. وہ عورت چیختی ہوئی کہنے لگی واللہ ھذا ہوا, اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا. کہنے لگا میری بہن تمہارے اتنے سے گواہی سے میرا کیا ہوگا, تم جانتی ہو کہ مجھے سنسار کر دیا جائے گا, مجھے پھر سے دیکھو. کہا خبردار جو تو نے مجھے اپنی ناپاک زبان سے بہن کہا. مقدمہ جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں آیا. آپ نے سب سے پہلے اس سے پوچھا جس پر یہ کیس گزرا, اس عورت سے پوچھا تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ آدمی ہے, اس نے میری عزت کو تار تار کیا ہے, اس نے میرے ساتھ زنا کیا. اچھا آئے لوگوں تم نے بھاگتے ہوئے کس کو پکڑا؟ 10 یا 15 لوگ تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تو اسی کو بھاگتے ہوئے پکڑا ہے اور میں پکڑ کر آپ کی خدمت میں نے حاضر کر دیا. کہا اے شخص, آئے مجرم تو کیا گواہی دیتا ہے؟ اس نے سوچا زناکار کے لیے 4 گواہ چاہیے, یہاں پکڑنے والے 10 اور 15 ہیں. اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا, اگر میں سچ بولتا ہوں تب بھی میرا جرم ثابت ہی ہو گیا, کیونکہ عورت مجھے بتلا رہی ہے اور 10-15 آدمی مجھے بتلا رہے ہیں, تو میرا یہ کہہ دینے سے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا کون مجھے چھوڑ دے گا؟ اللہ کے نبی مجھے جھوٹا بھی سمجھنے لگیں گے کہ دیکھو زنا سے بچنے کے لیے, سزا سے بچنے کے لیے وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, اور میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے جھوٹا بھی کہیں گے. زناکار کہلوانا مجھے پسند ہے لیکن جھوٹا کہلوانا مجھے پسند نہیں ہے.
کہا اللہ کے نبی نے بتاؤ کیا کہتے ہو اپنی صفائی میں؟ اس نے تھوڑی دیر کچھ سوچا، عورت کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس نے 10-15 لوگوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، یہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، یہ 15 لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میں نے ہی یہ جرم کیا ہے، میں نے ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ گرفتار ہو گئے۔ کہا جمعے کے دن اس آدمی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو۔ آج جمعے کا دن بھی آ گیا، عورتیں مسجد میں آ گئی، فل مسجد بھر گئی، نبی اکرم نے خطبہ دیا، وہ زانی بھی لایا گیا، اس نے بھی نماز پڑھی، اور وہ صحابہ کی گرفت میں تھا، اس کو لا کر میدان مقتل میں لایا گیا۔ اس میدان میں جہاں اس کو دوڑا دوڑا کے مارنا ہے وہاں پہلے سے پتھر بچھا دیے گئے، صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیے، عورتوں نے گزارش کی اے اللہ کے نبی ہم بھی ایک زناکار کی سزا دیکھنا چاہتے ہیں کہ زانی کو کیسے مارا جاتا ہے، تاکہ ہم عورتوں میں بھی خدا کا خوف پیدا ہو جائے اور کوئی زنا نہ کرے۔ کہا ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے بھی ان کے دیکھنے کا انتظام کر دیا گیا۔ صحابیوں پتھر اٹھا لو، صحابہ نے پتھر اٹھا لیے، عورتیں اوپر چوٹی پر چڑھ گئی اور وہ دیکھنے لگی کہ کس طریقے سے دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا۔ بے قصور آدمی اپنی جگہ پر ہاتھ کھولے ہیں اور دوڑنے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ اس کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا۔ صحابیوں پتھر لے لو، اب وقت بالکل قریب ہے، اور اب نے اس سے پوچھا کہ بولو تم کچھ چاہتے ہو، آخری تمنا تمہاری کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، جلدی سے صحابہ کو حکم دو کہ وہ پتھر مجھے مارے تاکہ میری بہن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں، مجھے مجرم کو مرتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ آپ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم تم اپنی آخری تمنا تو بتاؤ۔ کہا بالکل نہیں۔ آپ نے کہا اے صحابہ تیار ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں بالکل تیار ہوں۔ پھر اللہ کے نبی اس آدمی سے دور ہٹنے لگے کہ میں دور ہٹ جاؤں تاکہ صحابہ کو تکلیف نہ ہو اس آدمی کو مارنے میں۔ اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے نمودار ہوتے ہوئے ایک آدمی چیختے ہوئے کہتا ہے اے اللہ کے رسول ابھی اپنا حکم واپس لے لیجئے، میں آ گیا ہوں، آدمی بالکل بے قصور ہے، اس آدمی کو مارنے کا آرڈر نہ دو، اس آدمی کو قتل کا حکم نہ دو۔ کہا رک جاؤ صحابیوں، پتھر پھینک دو، ادھر آؤ، تم کون ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہ آدمی بے قصور ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کہا یہ تم کیسے کہہ رہے ہو، یہ بے قصور ہے، عورت نے اس کو مجرم بتایا، لوگوں نے گواہوں نے اس کو پکڑا، اور یہ آدمی خود اپنے آپ کو مجرم کہہ رہا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ آدمی بے قصور ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ عورت بھی جھوٹ بول رہی ہے، پکڑنے والے لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ آدمی بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ میں مجرم ہوں، حالانکہ یہ اصل مجرم ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر یہ اصل مجرم نہیں ہے تو اصل مجرم کہاں ہے؟ آخر اس عورت کے ساتھ زنا پھر کس نے کیا؟ وہ آدمی زمین کھا گیا، آسمان نکل گیا، چیختا ہوا کہنے لگا اے اللہ کے رسول وہ اصل مجرم آپ کے آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، وہ اصل مجرم میں ہوں، میں نے ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس آدمی نے یہ سوچا کہ زناکار کہلایا جاؤں لیکن مرنے کے بعد میں جھوٹا نہ کہلایا جاؤں۔ اے اللہ کے نبی اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، حقیقت میں یہ گناہگار نہیں۔ اتنے میں وہ 15 لوگ بول پڑے اے اللہ کے رسول یہ آدمی کو جب میں نے پکڑا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آگے آگے کوئی بھاگ رہا ہے، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اس کو پکڑوں۔ کہا اچھا اس نے یہ کہا تھا، کہاں کہا تھا کہ اب اس عورت کو بلاؤ، اب پتہ لگائیں کہ اصل مجرم کون ہے۔ آدمی کہہ چکا ہاں اللہ کے نبی میں اصل مجرم نہیں ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ مرتے وقت لوگ مجھے کہیں گے زناکار بھی تھا اور مرنے کے بعد مجھے جھوٹا بھی کہیں گے، اس لیے میں نے قبول کر لیا، ورنہ میں اصل مجرم نہیں ہوں۔ اس 15 لوگوں نے بھی کہا کہ میرے آگے، جب میں نے اس کو پکڑا تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آگے آگے کوئی بھاگ رہا ہے۔ آپ نے اس عورت کو بلایا، بی بی جلدی آ گئی، کہا دونوں لوگ آؤ، یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجرم ہوں اور یہ تو نے اس کو زنا کی تہمت تو نے اس کے اوپر لگائی۔ آپ نے ان دونوں کو پکڑا اور ان دونوں کو قریب لائے، اس عورت سے کہا ذرا غور سے دیکھ لے تیرے ساتھ اصل مجرم کون ہے، تیرے ساتھ زنا کس نے کیا؟ اس عورت نے دیکھا اور غور سے دیکھا، ترمذی کے الفاظ ہیں بار بار مرتن بعد مرہ، ایک بار اس کو دیکھتی، 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 بار بار دیکھنے کی بات کہتی ہے اے اللہ کے رسول رات اتنی اندھیری تھی، رات اتنی تاریک تھی کہ ان دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے میں پہچان نہیں سکتی، اصل گناہگار کون ہے میں بتا نہیں پاؤں گی۔ اب یہ آدمی اگر قبول کر رہا اپنے جرم کو تو یہی ہوگا۔
پھر اللہ کے رسول نے اصل مجرم کو حکم دیا کہ اس کو میدان مقتل میں لے جاؤ، چلو کھڑا کر دو، صحابیوں پتھر اٹھاؤ۔ جب صحابہ نے پتھر اٹھائے تو صحابہ کی نظریں جناب محمد رسول اللہ پہ گئیں، کیا دیکھتے سخت سردیوں میں بھی نبی کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے اور آپ بیٹھ گئے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، جبرائیل امین آ گئے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور فرمایا اے صحابیوں اس اصل گناہگار کو بھی چھوڑ دو۔ حضرت جبرائیل خدا کا یہ حکم لے کے آئے کہ اللہ نے اس آدمی کو معاف کر دیا، تم بھی اس کو چھوڑ دو۔ کہا اللہ کے رسول یہ گناہگار ہے، زناکار ہے، اس کو کیوں معاف کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں زناکار ضرور ہے اور اس کو اس کی زنا کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اے صحابیوں اگر وہ وقت پہ نہ آتا تو ایک بے قصور کی جان بھی جاتی۔ اس نے وقت پہ آ کر ایک بے گناہ کی جان بچائی، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ جاؤ تم بھی اس کو چھوڑ دو۔ اس کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ یہ حدیث ہمیں اتباع سنت کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ پہلی چیز، عورتیں بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف جمعے کی نماز ہی میں نہیں بلکہ 5 وقت کی نمازوں میں مسجدوں میں جایا گیا۔ پہلا مسئلہ، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں 5 ٹائم کی نماز مسجدوں میں پڑھا کرتی تھی، صرف جمعہ ہی نہیں۔ ہماری عورتیں تو صرف جمعے میں آتی ہیں جو لوگوں کو برا لگتا ہے، یہاں تو 5 وقت کی نمازیں مسجدوں میں پڑھا کرتی تھی۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب فتنے کا زمانہ ہے، آج کل خرافات کا زمانہ ہے، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس لیے عورتوں کو گھر میں پڑھ لینا چاہیے نماز۔ تم یہ سوچنے والے کون ہوتے ہو؟ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا جناب محمد رسول اللہ کی زمانے میں کہ عورت کی عزت لٹ گئی، اس کے ساتھ زنا ہو گیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد کوئی عورت، اب عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، ساری عورتیں اب اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کریں اور رات میں نہ نکلا کریں۔ اتنا بڑا کانڈ ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا جب محمد رسول اللہ کی آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ جب نبی اکرم نے اس حادثے کے باوجود عورتوں کی عزت و آبرو کی خاطر یہ نہیں کہا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، تو آئے دین کے ٹھیکیداروں، تمہیں یہ اتھارٹی اور یہ پاور کس نے دیا کہ تم یہ بات اور یہ الزام لگاؤ کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں؟ فتنے کا زمانہ ہے۔ جب نبی کے زمانے میں اتنی بڑی بات ہو جانے کے باوجود نبی نے نہیں روکا تو تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ اتھارٹی، یہ پاور تم کو کس نے دیا ہے؟ تیسرا مسئلہ اس حدیث سے کیا نکلا؟ نماز فجر بھی اول وقت میں ہوا کرتی تھی۔ اے اللہ کے رسول ان دونوں کو دیکھنے کے بعد کیا بولی؟ رات بڑی اندھیری تھی، تاریخ تھی، اور میں پہچان نہیں سکتی ان دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ غلط میں نماز پڑھی جاتی تھی، اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی، بغل والا بغل والے کو پہچان نہیں پاتا تھا، اور اتنی لمبی تلاوت ہوتی تھی کہ پھر پڑھتے پڑھتے اسوار ہو جاتا تھا، ایک دوسرے کو پہچاننے لگتا تھا۔ یعنی اہل حدیثوں کے وقت پر نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ ہمیں حدیث یہ بھی بتلا رہی ہے کہ اول وقت پر نماز ہوتی تھی۔ تیسرا مسئلہ تو اس حدیث سے یہ نکلا، اور چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اللہ کے رسول کو علم ہے۔ عقیدے کی بھی تردید، مولوی صاحب موضوع ہے اتباع سنت، یہ عقیدہ کہاں سے گھس رہا ہے؟ حدیث ہی سے نکل رہا، تو میں کیا کروں؟ علم غیب نہیں، اگر علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دیتے اے عورت تو بھی جھوٹ بول رہی ہے، اے لوگوں تم نے جس کو پکڑا وہ بے قصور ہے، قصوروار تو پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا، اور اے بے قصور تو اپنے آپ کو جو قصوروار کہہ رہا تو بھی جھوٹا ہے، چل ہٹ میں تجھے سزا نہیں دوں گا، تو نے زنا نہیں کیا۔ ارے نبی اکرم تو فیصلہ بھی سنا چکے تھے کہ اس کو قتل کر دو، بے قصور کو فیصلہ۔ بھائی اگر میں خود ہی کہوں کہ ہاں یہ بم وسفوٹ میں نے کیا تو بتائیے جج کیا کہے گا؟ میں جج کے سامنے کٹگھرے میں کھڑا ہو کر یہ کہوں کہ یہ کیس یہ کام میں نے کیا تو پھر جج کیا فیصلہ کرے گا؟ یہی کہے گا نا، تم جب خود ہی جرم قبول کر رہے ہو تم تو اللہ کے رسول کے سامنے وہ کھڑا ہو کہہ رہا ہاں میں نے یہ کام کیا، تو نبی کیا؟ حالانکہ نبی کو علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دیتے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، یا پوچھتے ہی نہیں اس سے، یا لوگوں سے بھی سوال نہیں کرتے۔ یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں، اور اتنے پاس کھڑے ہیں تو علم غیب نہیں، اور عورت ان دونوں کو دیکھ رہی ہے، صحابیہ ہے وہ، ان دونوں کو دیکھ رہی ہے تو پہچان نہیں پا رہی ہے۔ یہاں تو ہماری آنکھیں بند ہے پھر بھی ہم پہچان رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، صحابہ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، صحابیات کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، صحابہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے اسی کو پکڑا ہے، وہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اصل مجرم کون ہے، صحابہ بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں ہم نے جس کو دیکھا نہیں قیامت تک کی شکلیں ہمیں معلوم ہیں۔ ارے پاکھنڈیو، قیامت کے دن کیا ہوگا اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں اور پکے سچے موحد بن جائیں۔ اتباع سنت پر 1.5 گھنٹے کی یہ تقریر اب میرے تھوڑا سینے میں بھی درد ہوا ہے،
اور تکلیف ہے. آج کئی دنوں سے مجھے یہ پریشانی ہے. میں اب زیادہ آپ کے سامنے تقریر نہیں کر سکتا ہوں. اتباع سنت کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میری قذافی ٹولے میں پروگرام ہوا اور الہدا مسجد لانڈی میں ہوا, جامعۃ الاحسان میں جمعہ کا خطبہ ہوا. یہ ہر جگہ کی تقریر کی کیسٹ ہمارے مولانا حسن سلفی صاحب کے پاس یہاں موجود ہیں. اگر کوئی صاحب ان کو لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. پورا سیٹ ان کے پاس تیار ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں تو پکا سچا متبع سنت بنا. اچھا, یہ کل کے لیے آیا ہے درس قرآن و حدیث. شیخ مولانا جرجیس انصاری انڈیا والے, 6 جنوری 2008 بروز اتوار بعد نماز عشاء. موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. یہ کل ہے محمدی مسجد ایریا کورنگی نمبر 2. ایریا کورنگی نمبر 2 میں کل یہ وہاں کا پروگرام ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جس جگہ پروگرام کر رہا ہوں وہاں 5, 6 اور 7, 8 جگہ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں بھی دیجیے ٹائم. تو بھائی ایک اکیلا انار 100 بیمار, وہ مثال آپ نے سنی ہوگی. میں کہاں کے لیے پروگرام دوں گا, اور میرے پاس ویزا بھی اتنے دن کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کی محبت ہے. میرے اوپر بھی ایک بہت بڑے مدرسے کی لڑکیوں کا مدرسہ میں نے کھول رکھا, اس کی ذمہ داری ہے. تو مجھے اس کو بھی دیکھنا ہے اور ان کے لیے انتظامات بھی کرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ صدقات اور زکوٰۃ اور انہی سب پہ چلتا ہے. میں اسی سلسلے میں بھی ہمیں انڈیا میں نکلنا ہے, تو ہمیں بھی یہاں سے جلدی رخصت ہونا ہے. آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. آپ ہماری جو عزت کر رہے ہیں, حالانکہ میں اس عزت کے لائق نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مہمانوں کی اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے ہماری جو عزت کی اور جو آپ نے ہمارا احترام کیا, اللہ رب العالمین اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے. لیکن ہمیں آپ اتنا مجبور نہ کریں. عالمگیر نظام خدا بندی کیسے مشکل ہوگا اور اس کے ناقص کون سے ہوں گے؟ ارے بھائی, یہ سب چیزیں تو آپ ہم سے اکیلے میں پوچھ سکتے ہیں. اس کو تقریر میں اور عالمگیر نظام اور کیا ہوگا, اب آپ جہاد سے, میرے بھائی ایسا نہ بلوائیے آپ ہم سے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں جا کے بہت پریشانیاں ہیں ہمارے ساتھ, بہت دقتیں ہیں ہمارے ساتھ. آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کی اتنی چھوٹی داڑھی کیوں, سنت میں بولے, خود سنت کے مطابق نہیں رکھ رہے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا معاملہ ہے ہمارے وہاں پر, بہت زبردست ہے. اگر ابھی ہم لمبی داڑھی کر لیں, تھوڑا چھوڑ دیں, تو 3 سال بھی کوٹا میں چلے جائیں گے, چھوٹیں گے نہیں, جائیں گے ہی نہیں, بالکل سنوائی نہیں ہے وہاں پر. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو میڈیا پہ آ رہے ہیں, پینٹ شرٹ ٹائی اگر وہ نہ پہنے تو وہ بھی ابھی جیل کی سلاخوں میں ہوں گے. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کی مجبوریاں. میں اس کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اب آپ ہر جگہ بھی اعتراض کریں گے تو کیا ہوگا. میرے بھائیوں, دعا کیجیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس مصیبت اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے, اور ہمیں بھی سنت رسول کے مطابق داڑھی رکھنے کی, اور ہم سب کو بھی سنت رسول کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے لیے وہ حالات پیدا فرما دے کہ ہم سنت رسول کی حفاظت فرمائیں. صالح عمل کون سے ہیں, کل میں نے بتا دیے تھے جامعۃ الاحسان میں. اب میں کیا یہاں بتاؤں. السلام علیکم جناب محترم, میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں اسلام کی نامی میں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے بدنامی. کیا آج کل ملک گیر سطح پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام جو ذمہ امت ہے نہیں, کیا ہے اس کا سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ملک میں بھی عام ہو؟ بھائی آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں, آپ یہاں کے حالات سے زیادہ واقف ہیں. آپ کو یہاں اسلام کا نظام چاہیے یا جمہوری نظام چاہیے, اس کو آپ بیٹھ کر حل کرو. میری زبان سے کیوں ایسی باتیں آپ نکلوا رہے ہیں؟ پھر وہی بات میں کر رہا ہوں. کیا ہے جرجیس انصاری مورخہ 7 جنوری بروز پیر, یہ کیا شاہ فیصل کالونی مسجد زرین کے اندر, یا رزین, مسجد رزین جو بھی ہو, مسجد رزین یا مسجد زرین, اس کے اندر میرا پروگرام وہاں رکھا گیا بعد نماز عشاء 7 جنوری. موضوع ابھی مجھے نہیں ملا ہے, یہ وہاں کے لوگوں کے اوپر ہے. اگر وہ لوگ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو پھر میں اپنے حساب سے وہاں رکھوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.